دجال کے متعلق حضور پنور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند پیشین گوئیاں پیش کروں، اس سے قبل ہر مسلمان کو یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ دجال کس قوم کا بادشاہ ہوگا، دجال کی حمایت کون سی قوم کرے گی، دجال کی مخالفت کون سی قوم کرے گی، دجال کا فتنہ کیا ہوگا، دجال کا خروج کا زمانہ کب ہوگا، یعنی وہ کب نکلے گا، جو ابھی موجودہ دور ہے، ابھی نکلنے والا ہے یا بعد میں، ایسی دجال کی شکل و صورت اور قد و قامت کیا ہوگی۔ چند بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت مختصر انشاءاللہ بیان کروں گا اور حوالے کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، آپ بھی پناہ مانگا کیجئے۔ اور ایک بڑی غفلت ہے خواص میں، عوام میں تو ہے ہی، لیکن خواص میں بھی بڑی غفلت ہے کہ دجال کے فتنے کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایک کتاب ہے تیسری جنگ عظیم، اس میں نے ایک بات پڑھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں بار بار دجال کے بارے میں اس لیے تم لوگوں کو متنبع کر رہا ہوں، بار بار اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہوگا، اس فتنے کو سمجھو، اس فتنے کو یاد رکھو، اس فتنے میں غور کرو۔ صحابہ کرام کے درمیان جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دجال کے فتنے کے بارے میں بتلاتے تو صحابہ کرام کے چہرے پر خوف، غم کے آثار نمایاں ہوتے، ڈر محسوس کیا کرتے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرا دیا؟ صحابہ کرام خوف زدہ ہو جاتے تھے، جنگ سے نہیں، موت سے نہیں، جنگ میں شرکت کرنا صحابہ سعادت سمجھتے تھے اور موت کو صحابہ کرام اپنے گلے سے لگاتے تھے، بڑے شوق کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے اور موت کو اپنے گلے لگا کر رکھا کرتے تھے۔ وہ نہ جنگ سے ڈرنے والے تھے نہ خوف سے ڈرنے والے تھے۔ اب سنیے کہ دجال کس قوم کا بادشاہ ہوگا۔ دجال یہودیوں کا بادشاہ ہوگا۔ یہودیوں کا ایسا ماننا ہے، ایسا کہنا ہے کہ جب دجال کا زمانہ آئے گا تو دجال تمام یہودی کو بیت المقدس میں لے جائے گا، بیت المقدس یہودیوں سے آباد کی جائے گی، وہ ہیکل سلیمانی ہو، ہیکل یعقوبی ہو، وہ ان کو ملا دے گا۔ اس لیے وہ لوگ دجال کے انتظار میں ہیں کہ دجال جب آئے گا تو ساری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی، یہودی دشمن کو ختم کر دیا جائے گا، یہودی کے خلاف جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، اس کا نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو یہودی قوم کا بادشاہ دجال ہوگا۔ اس کی حمایت کون سی قوم کرے گی؟ تو یہودی قوم اولین پہل کرے گی۔ سب سے پہلے یہودی قوم دجال کے ساتھ ہوگی اور دجال کو اپنا خدا مانے گی۔ اسی لیے اسرائیل وغیرہ میں جو یہودی ہے، جو اپنے مسلک پر بڑے جمے ہوئے ہیں، وہ لوگ ابھی سے ہرا کپڑا سلا کر رکھتے ہیں تاکہ اگر دجال کا خروج ہو جاوے، دجال کی آمد ہو جاوے تو ہم ان کپڑوں کو پہن کر دجال کے ساتھ شریک رہیں گے۔ مخالفت کون سی قوم کرے گی؟ اہل ایمان، مسلمان ہم ہوں گے جو دجال کی مخالفت کریں گے، کلمہ گو ہوں گے جو دجال کی مخالفت کریں گے، قرآن کے ماننے والے ہوں گے جو دجال کی مخالفت کریں گے۔ دجال ہر طریقے کا پروپیگنڈا اختیار کرے گا، ہر طریقے کا
ہتھ کنڈے اختیار کرے گا کہ یہ لوگ مجھے خدا مان لے، لیکن مسلمان جو سچا مسلمان ہوگا، جو پکا مسلمان ہوگا، جس کا ایمان ٹھوس ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ دجال کے حربے میں ہرگز نہیں آئے گا۔ مسلمان اس کی مخالفت کرے گا، اہل قرآن اس کی مخالفت کرے گا، اہل ایمان دجال کی کھل کر شدت کے ساتھ مخالفت کرے گا۔ دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ دجال کا فتنہ یہ ہوگا کہ اس وقت میں جب دجال کے خروج کا زمانہ ہوگا، ابھی بتلاؤں گا وہ زمانہ آ گیا یا نہیں، اور آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں میری بات سے۔ میں ابھی چند باتیں پیش کرنے والا ہوں، اس سے آپ سمجھ لیں گے کہ یا تو دجال کا زمانہ آ ہی گیا یا بالکل قریب ہے۔ اس وقت میں قائدین جو ہوں گے، جو لیڈ کریں گے، جو رہنما ہوں گے، جو مقتدی ہوں گے، اس کی بہتات ہو جائے گی۔ ہر کوئی کہے گا میں تمہارا لیڈر، میں تمہارا لیڈر، میں تمہارا پیشوا، اور وہ لیڈر حقیقت میں خود گمراہ ہوں گے، حقیقت میں خود گمراہ ہوں گے۔ اور ایسا دور آئے گا کہ جھوٹ کو سچ کہہ کر پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے گا۔ یہ زمانہ آ گیا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ آج میڈیا کیا کر رہی ہے؟ جھوٹ کو سچ بنا کر پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے، اور سچ کو جھوٹ بنا کر پوری دنیا میں پھیلائے گی۔ یہ زمانہ ابھی آ چکا ہے۔ ایسے ہی انسانیت کے دشمن کو، انسانیت کے دشمن کو کہا جائے گا کہ انسانیت کے رکھوالے ہیں، انسانیت کے چوکیدار ہیں۔ اور جو لوگ انسانیت کے رکھوالے ہوں گے، جو لوگ انسانیت کو نجات دلانے والے ہوں گے، انسانیت کی پرورش کرنے والے ہوں گے، ان کو کہا جائے گا یہ لوگ انسانیت کے کھانے والے ہیں، یہ لوگ دہشت گرد۔ ایسا آج بھی ہو رہا ہے۔ محسن انسانیت، جس پر ساری انسانیت پر جس کا احسان ہے، جو محسن ہے، اس کو اور اس کی قوم کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، اس کے ماننے والے کو دہشت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے اتنا لوگ تمیز نہیں کر پائیں گے، لوگ امتیاز نہیں کر پائیں گے کہ حق کون ہے، سچ کون ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ایسا دھوکہ کا بازار گرم ہوگا، ایسا فریب کا بازار گرم ہوگا، ایسا عیاری مکاری کا بازار گرم ہوگا کہ ہر کوئی اس میں موتی کی طرح پیوتا چلا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے وقت میں، جب دجال کا آنے والا زمانہ ہوگا، پوری دنیا دو خیموں میں تقسیم ہو جائے گی، دو خیمے بن جائیں گے۔ ایک خیمہ وہ ہوگا جو دجال کی حمایت کرے گا، ایک خیمہ وہ ہوگا جو دجال کی مخالفت کرے گا۔ پوری دنیا دو خیموں میں تقسیم ہو جائے گی، اور وہ وقت آ چکا ہے۔ سابق صدر امریکہ بش، اس نے اعلان کر دیا، اس نے اعلان کر دیا عراق کے حملے کے زمانے میں، جب اس نے عراق پر حملہ کیا تھا، کہ ہم کو اشارہ مل چکا ہے اپنے خدا سے، اور اس کا خدا اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ان قریب دجال آنے والے ہیں، وہ زمانہ آ گیا ہے کہ دجال کا خروج ہوگا، جس کے ساتھ ہم مل کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے، پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے مذہب میں، اپنے دھرم میں لائیں گے، اور جو لوگ نہیں آئیں گے اس کا نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ اسرائیل کے ساتھ ہیں، جو لوگ امریکہ کے ساتھ ہیں، دراصل وہ دجال کے حمایت میں ہیں، اور جو لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں، جو لوگ افغانستان کے ساتھ ہیں، جو لوگ مسلم ممالک کے ساتھ ہیں، وہ دراصل دجال کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ دجال کا فتنہ ہوگا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلائے گا، خدا منوائے گا،
ساری دنیا میں سیر کرے گا، بڑی تیز رفتار ہوگی، اور سوار بھی کس چیز پر ہوگا پتا ہے نا؟ گدھے پر سوار ہوگا۔ آج ادنا سے آدمی کو کہہ دو گدھا پر چڑھ جا بھائی، وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا۔ لیکن جو لوگ خدا تسلیم کرنے والے ہیں کہ دجال ہمارا خدا ہوگا، جو لوگ خدا تسلیم کرنے والے ہیں کہ دجال ہمارا خدا ہوگا، ان کو بتا دو کہ تمہارا خدا دجال گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کی رفتار بہت تیز ہوگی، وہ نرالی گدھا ہوگا، نرالا گدھا ہوگا، سیکنڈوں میں کئی سو کلومیٹر کے رفتار میں پوری دنیا کا سیر کرے گا، پوری دنیا میں لوگوں کو جا کر بتلائے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے مانو۔ دھوکہ کا اس قدر بازار گرم ہوگا، اس قدر بازار گرم ہوگا کہ دجال اس کا مقتدائے اول ہوگا، رہنمائے اول ہوگا۔ اس لیے دجال کے فتنے سے بھی حفاظت مانگنی چاہیے۔ اور سورہ کہف کی آخری 2-3 آیتیں کو جو صبح شام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر وہ دجال کے زمانے میں بھی آ جاتا ہے، اس کے زمانے میں دجال آ جاتا ہے، تو بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہاں سے لے کر آخر تک 4 آیتیں ہیں۔ ان 4 آیتوں کی تلاوت صبح شام کرنی چاہیے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دجال کی قد و قامت، شکل و صورت کیسی ہوگی؟ دجال ڈھینگا ہوگا، کانا ہوگا۔ کانا دجال بہت مشہور ہے، جو بھی کانا ہوتا ہے اسی کو دجال کہہ دیا جاتا ہے کہ کانا دجال ہے، وہ کانا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خدا کانا نہیں ہے، وہ تو رب اعلیٰ ہے۔ اور کانا دجال کے پیشانی پر بھی کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا۔ لوگ اس پیشن گوئیاں کو دیکھ کر، اس چیزوں کو دیکھ کر اہل ایمان سمجھ لیں گے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ دجال کی مخالفت اہل ایمان کریں گے۔ دجال کس زمانے میں اور کس شہر سے نکلے گا؟ ایک روایت کے مطابق دجال اصفہان میں، دجال اصفہان سے اس کا خروج ہوگا۔ دوسری روایت کے مطابق خراسان سے اس کا خروج ہوگا۔ جہاں سے اس کا خروج ہوگا 70,000 یہودی وہی سے لے کر چلے گا، ساری دنیا میں اپنا ہی بول بالا کرے گا، ساری دنیا میں، صرف مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو متعین کر دے گا، دجال جائے گا اور دیکھے گا، وہاں سے دم دبا کر بھاگے گا۔ پھر دجال مدینہ المنورہ میں داخل ہونا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالی مدینہ کے باب میں شہر پر بھی ایک فرشتے کو متعین کر دے گا، دجال وہاں بھی دیکھے گا اور وہاں سے دم دبا کر بھاگے گا۔ حاضرین، دجال کا فتنہ نہایت ہی سنگین فتنہ ہے، لوگوں میں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، خواص کو بالخصوص عوام کو بتلانا چاہیے کہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ کو جھوٹ بنا کے ساری دنیا میں پیش کیا جائے گا، امانت دار کو خیانت دار اور خیانت کرنے والے کو امانت دار ثابت کیا جائے گا۔ جو انسانیت کے دشمن ہوں گے ان کو انسانیت کا رکھوالا بنا کر پیش کیا جائے گا، اور جو انسانیت کا رکھوالا ہوگا ان کو انسانیت کا دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ آج وہ زمانہ آ گیا، میڈیا یہی کام انجام دے رہی ہے، ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگ مہا گھٹیا لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟
مہا گھٹیا گھٹیا قسم کے فساق فجار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے۔ اس لیے حاضرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ وقت قریب ہے دجال کے خروج کا،